انا کا دیوتا ناول بے افزع ذہان ایپیسوڈ 9۔ کمال حسن کو ایک نئی پریشانی لاحق ہو چکی تھی۔ تہران پاشا کو زلف کے بارے میں بتا تو دیتے مگر اس صورت میں دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتے، کیونکہ زلف تو کیا اس کا سایہ تک نہیں مل رہا تھا۔ وہ خود گھر سے بھاگی تھی یا ان کے کسی دشمن نے اغوا کر لیا تھا؟ جمشید نے ہر ممکنہ کوشش کر لی تھی مگر کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ جمشید الگ ان کے سر پر تلوار بن کر لٹک رہا تھا۔ اس سے جان چھڑانا کوئی بڑی بات نہیں تھی، بس ایک بار زلف مل جاتی۔ اس کی گمشدگی کو آج تیسرا دن بھی گزر گیا تھا۔ تہران پاشا ان کی موت کا پروانہ بنا بہت غصے میں آفس میں داخل ہوا تھا۔ زلف کہاں ہے؟ چھوٹتے ہی پہلا سوال اس نے کیا تھا۔ کمال حسن کے چکے چھوٹ گئے تھے۔ وہ بھیگی بلی بنے اس کے سامنے تسلی آمیز الفاظ تلاش کر رہے تھے کہ وہ پھر چیختے ہوئے پوچھنے لگا، میں نے پوچھا زلف کہاں ہے؟ میں نے آپ کی ڈیمانڈ پوری کرنے میں 3 سیکنڈ بھی نہیں لگائے تھے اور آپ نے 3 دن کیسے لگا دیے؟ کہاں ہے زلف؟ زلف نہیں ہے۔ نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے، ہمیں اب تک پتہ نہیں چل سکا۔ تمہاری بیٹی 3 دن سے لاپتہ ہے اور تم ایسے راحت بھرے دن گزار رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا مگر مقابل نے اس کی باتوں کا اثر نہیں لیا۔ وہ ڈھیٹ بن کا بخوبی مظاہرہ کر رہے تھے۔ انہیں جو چاہیے تھا مل چکا تھا۔ زلف کی اوقات ویسے بھی ان کی زندگی میں کوڑی کی بنا تھی۔ تہران نے ان کے کالر جھٹک کر آفس سے نکل گیا۔ زلف کو چھوڑ دو۔ وہ فون پر انگلیاں گھماتے ہوئے شجاع کو پیغام بھیجا۔ ابھی اس نے اسٹیئرنگ سنبھالا تھا کہ شجاع کا جوابی پیغام ملا، یہ تمہارے ہیرو بننے کا وقت ہے باس، جاؤ اور چھڑوا لو۔ اس نے جگہ کا ایڈریس بھی بھیجا تھا۔ لمبی سانس لیتے ہوئے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے اور گاڑی مطلوبہ راستے پر ڈال دی۔ اس کی مثال ایک سہمی ہوئی چڑیا کی مانند تھی جس پر چالباز عقاب کے پنجوں کا خوف ہر لمحے لرزاہٹ طاری کی رکھتا تھا۔ پہلے پہل تو وہ حواسوں میں نہیں تھی، عقل و فہم میں سجھائی نہیں دیا کہ وہ کہاں ہے، مگر جیسے جیسے شعور بیدار ہونے لگا اس نے چیخ چیخ کر حلق خشک کر لیا، مگر اس کی فریاد سننے والا وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ جانے کتنا وقت گزرا تھا اسے یہاں، کون، کیوں، کس لیے لایا تھا، کیا چاہتا تھا؟ سوچ سوچ کر سر درد سے پھٹا جا رہا تھا کہ کسی آہٹ نے اس میں پھر سے روح پھونک دی، جیسے وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ کون ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی، ہاتھ پیچھے کی جانب مکید تھے۔ وہ ہراساں ہو کر خود کو گھسیٹتے ہوئے دیوار سے لگ گئی۔ تمہیں جان کر خوشی ہوگی کہ تمہیں بچا لیا گیا ہے، خالصتاً تمہاری خواہش کے مطابق۔ تہران، تم ہونا ایسی بے اختیاری لمحے بھر کو وہ متحیر رہ گیا۔ زلف کی جیسے جان میں جان آ گئی۔ وہ سر جھٹک کر اسے رسیوں سے آزاد کرنے لگا۔ زلف کی بےتابی دیدہ زیب تھی۔ عجلت بھرے انداز میں آنکھوں سے کپڑا ہٹا کر وہ اسے دیکھ کر یوں مسکرائی جیسے زندگی لوٹ آئی ہو۔ وہ شخص اس کی آخری امید تھا۔ مجھے لگا تھا تم نہیں آؤ گے، وہ روحان سی ہو کر بولی۔ کاش ایسا ہو سکتا۔ وہ ہولے سے بڑبڑاتے ہوئے اٹھا۔ کیا ہوا؟ کون لایا تھا مجھے یہاں اور تم یہاں کیسے پہنچے؟ وہ پریشان سی صورت لیے اپنا غم بھلائے آنے والی مشکلوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ سب چھوڑو، بس اتنا جان لو کہ اب تم آزاد ہو۔ پہلی دفعہ روبرو اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ کیسے؟ اس نے سر اونچا کر کے دراز کا دامت دیوتا کی نیلگوں آنکھوں میں جھانکا۔ مزید کوئی سوال نہیں کرو گی تم، نہ ہی مجھے جواب دینا پسند ہے۔ اچھا، اس نے لب کچلتے ہوئے ذہن میں ابھرتے سوالوں کو دبایا اور اس کے تعاقب میں چلنے لگی۔ کہاں لے جا رہے ہو تم مجھے؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے متجسس ہو کر پوچھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا جمشید سے جان چھوٹ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ گاڑی تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ایک شاندار بنگلے کے پورچ میں آ رکی۔ 27 سے زلف کی آنکھیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ سادگی کا مجسمہ تہران پاشا اس قدر امیر شخص تھا، یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ نہیں، دلاور پاشا کا ہے۔ اترو گاڑی سے، وہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی۔ اب میری بات غور سے سنو، کسی بھی قسم کے سوال کا کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے نارمل بیہیو کرنا، خاص کر دلاور پاشا کے ساتھ۔ انہیں یقین ہو جانا چاہیے کہ ہم دونوں میں گہرے مراسم ہیں۔ وہ گاڑی سے اتر کر تیز تیز چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دلاور پاشا پر یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ شادی کر کے آیا ہے۔ زلف اس کا ساتھ دینے کی تگ و دو میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ہزاروں سوالات جنم لے رہے تھے جن کو بر وقت جھٹکتے ہوئے وہ تہران پاشا کے حکمات پر لبیک کہنے لگی، کیونکہ اس وقت اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ کاؤچ پر عمر رسیدہ عورت میگزین پڑھنے میں مصروف تھیں۔ تہران کو دیکھ کر کھل کر مسکرائیں اور میگزین موڑ کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ کتنے دنوں بعد آ رہے ہو تم؟ کچھ احساس ہے تمہیں؟ دن کیسے گزرے احساس ہی نہیں ہوا۔ عقیدت و محبت سے ان کی پیشانی چومتا ہوا انہیں بازو کے گھیرے میں لے کر بولا، اور ایک میں ہوں جو دن ہی گنتی رہتی ہوں کہ اب میرا بیٹا جائے گا تو واپس کب لوٹے گا؟ مسز دلاور پاشا اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے نہارتی ہوئی محبت سے چور لہجے میں کہنے لگی۔ ایک دم ان کی نگاہ زلف کی جانب گئی۔ یہ کون ہے؟ وہ کنفیوز سی لب کچلتے ہوئے تہران کی منتظر تھی۔
جس نے لمحہ ضائع کی بغیر اسے متعارف کروایا تھا، یہ میری بیوی ہے اور اب آپ کی بہو۔ مسز دلاور پاشا نے حتیٰ الامکان اسے سر تاپا دیکھا، جو ابھی تک شادی کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ اسے خود بھی اپنے حلیہ کا احساس نہیں ہوا تھا اور تہران سے توقع نہیں تھی کہ اتنی بڑی بات کہہ دے گا۔ تہران، تم مذاق کر رہے ہو نا؟ مسز دلاور پاشا بے یقینی سے تہران کی طرف پلٹی۔ آئی ایم سیریس ماما۔ اس کا پرسکون لہجہ اور آنکھوں میں اطمینان دیکھ کر انہیں یقین کرنا پڑا۔ مگر اتنی اچانک بیٹا، تم نے پہلے کبھی اس لڑکی کا ذکر نہیں کیا، نہ ہی شادی کے متعلق کوئی بات کی بیٹا۔ سابقہ حیرانی کو برقرار رکھتے ہوئے وہ بولی، پرچار کرنے سے کیا ہوتا ماما، ویسا بھی ہمیں ملے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، میرا دل چاہا اور میں نے شادی کر لی۔ تہران دل ہی دل میں مطمئن ہوا تھا، کم از کم انہوں نے مثبت رد عمل دیا تھا۔ تمہارے بابا جانتے ہیں اس بارے میں؟ وہ بغور سے دیکھنے لگی۔ اس قدر طمانینت پر تو انہیں بھی شک سا ہونے لگا۔ جی بابا سب کچھ جانتے ہیں، بس ایک ماں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے تم۔ کتنے ارمان تھے اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کو لے کر، کم از کم بتا ہی دیتے، میں شادی پر آ جاتی۔ وہ خفگی سے شکوہ کر گئیں۔ اب تو آ گئی ہے نا آپ کی بہو، سارے ارمان پورے کر لیجئے۔ ویسے بھی شادی کی تقریب ہونا بھی باقی ہے، جو چاہے جیسے چاہیں کرے، آپ کوئی نہیں روکے گا۔ اس گفتگو میں زلف کو اپنی موجودگی غیر ضروری لگ رہی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو منظر سے کب کی غائب ہو چکی ہوتی، مگر کھڑے رہنا اس کی مجبوری تھی۔ انگلیاں چٹکھاتے، ہتھیلیاں مسلتے ہوئے بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ بالآخر ماں بیٹے نے توجہ کے دائرے میں اسے بھی گھسیٹا۔ تم کھڑی کیوں ہو بیٹا؟ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو۔ ساتھ ہی ملازم کو آواز دے کر ایلف کو بلانے بھیجا۔ وہ سبک روی سے چلتی ہوئی صوفے پر ٹک گئی۔ بہت خوبصورت نام ہے۔ نام کیا ہے اس کا؟ متاثر کن لہجے میں کہتی تہران کو دیکھنے لگی۔ زلف نوروز۔ بہت خوبصورت ہے، وہ جھجک کر بولی۔ تو مسز دلاور پاشا کو اس پر بے ساختہ پیار آیا۔ گھبراؤ مت، اب سے اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ نرم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کے رخساروں کو چھوا۔ اس کے احساسات عجیب ہونے لگے۔ دل زور و شور سے احتجاج کرنے لگا۔ شاید وہ اتنی اپنائیت، توجہ اور نرم لہجوں کی عادی نہیں تھی۔ ماما آپ نے مجھے بلایا؟ بھائی آپ، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ تہران کو دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گئی، دھم سے اس کے برابر میں صوفے پر گرتے ہوئے سینے سے چپک گئی۔ ایک سرپرائز اور بھی ہے آج تو۔ مسز دلاور پاشا نے معنی خیزی سے زلف کو دیکھا۔ وہ کیا؟ تب تک وہ بھی زلف کو دیکھ چکی تھی، حیرت سے اچھل پڑی۔ برائڈ؟ مطلب آپ نے شادی کر لی بھائی؟ ہمیں بتائے بغیر خوشی تھی یا صدمہ؟ وہ چیخ پڑی۔ ابھی شادی ہونا باقی ہے پگلی۔ تہران نے سر پر چپت رسید کی۔ واللہ آپ بے مثال ہیں، قربان جاؤں آپ کی سادگی پر بھائی۔ اس نے والہانہ انداز میں اس کا منہ چوما۔ مسز دلاور پاشا اس کے انداز پر ہنس دی۔ زلف کو جانے کیوں کوفت ہو رہی تھی اس سارے منظر سے۔ اچھا بس مجھے چھوڑو اور زلف کو کمرہ دکھا دو۔ ابھی نہیں بھائی، ابھی تو میں نے بھابھی کو مخاطب تک نہیں کیا۔ وہ بگڑ کر بولی، کل جتنی چاہے باتیں کر لینا، اس وقت اسے آرام کرنے دو۔ تہران کا انداز ملتجی تھا۔ ٹھیک ہے۔ منہ بسوڑتے ہوئے اسے تہران کے کمرے میں چھوڑ کر واپس آ گئی۔ بہت ناراض ہوں میں آپ سے۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھلا شادی کرنے کا؟ ہم سب کی خوشی کا خیال ہی کر لیتے، میں نے اپنی خوشی کا خیال کر لیا، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ اس نے اسے چھیڑا۔ ہاؤ مین؟ اس نے آنکھیں دکھائیں۔ اچھا تم ایک چھوٹا سا کام کر دینا، زلف کے لیے کمرہ اور ضرورت کی ساری چیزیں ارینج کر دینا۔ آپ نے صحیح شخص سے رجوع کیا ہے، بالکل فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ اس نے گردن اکڑا کر کہا، تھینک یو سو مچ۔ وہ بوسہ دیتے ہوئے اٹھا۔ اب کہاں چلے آپ؟ آتا ہوں، کچھ ضروری کام ہے، وہ کہہ کر چلا گیا۔ نئی نویلی دلہن سے بھی زیادہ ضروری کام؟ حد ہے بھائی، مجھے لگا آپ سدھر گئے ہوں گے، مگر وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جمشید کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ کمال حسن کو منظر سے غائب کر دیتا۔ جب سے اس نے سنا تھا کمال حسن نے زلف کو اسی شخص کے ساتھ رخصت کر دیا تھا جو اغوا کار تھا، چونکہ ان کی غیرت خطرے میں تھی، وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے زلف کا سودا کر دیا ہے۔ گو کہ انہوں نے جمشید سے پیچھا چھڑوانے کے لیے یہ جھوٹ بولا تھا، مگر حقیقت یہی تھی کہ تہران نے اغوا کروایا تھا، جس سے کمال حسن بھی نابلد تھے۔ آپ اتنی مطمئن کیسے ہیں؟ سونے کی چڑیا ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، کوئی تدبیر لڑائی سے واپس لانے کی؟ جمشید نے خاموش بیٹھی شرمین کو جگایا۔ اچھا ہوا اس منحوس سے جان چھوٹی، اور تم ذرا اپنی حوث کو قابو میں رکھو۔ جیسے میں نہیں جانتی تمہیں اس کی دولت میں کم اور اس لڑکی میں زیادہ دلچسپی تھی۔ اسے حوث نہیں محبت کہتے ہیں، وہ تڑک کر بولا۔ محبت اب بھول جاؤ جمشید، اگر تم نے اس لڑکی کو واپس میرے گھر کا راستہ دکھانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ انگشت شہادت اٹھا کر دھمکاتے ہوئے بولی۔ جمشید کو اس وقت اپنی بہن انتہائی لالچی لگی تھی۔ اچھا نہیں ہوا شرمین، اپنا مطلب نکال کر تم نے مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا۔
میں معاف نہیں کروں گا تمہیں دیکھنا، ایک روز زلفی میری ہوگی اور کمال حسن بھی میرا دم بھرے گا اور تم میرے رحم و کرم پر ہوگی، تب میں بھی یوں ہی پیٹھ دکھاؤں گا جیسے تم نے مجھے دکھائی ہے۔ وہ تنفن کرتا وہاں سے نکل گیا۔ شرمین راستے کے سارے کانٹے ہٹ جانے پر مسرور سی فتح کا جشن منا رہی تھی۔ ہاں یار، یونیورسٹی تھوڑا لیٹ آؤں گی آج۔ اچھا، تم نے جس اسائنمنٹ کے بارے میں بتایا تھا، اس کا اسٹائلسٹ کے بارے میں بتایا تھا، اس کا کانٹیکٹ نمبر سینڈ کر دو مجھے، اس کی اپائنٹمنٹ چاہیے، وہ جیکی سے فون پر کہہ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نمبر سینڈ کرو، باقی میں خود دیکھ لوں گی۔ اس نے فون بند کر کے زلف کے کمرے کا رخ کیا۔ اندر آ سکتی ہوں؟ لاک گھماتے ہوئے اجازت طلب کی۔ وہ جو بھرپور نیند لینے کے بعد ابھی اٹھی تھی، اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ ایکچولی بھائی نے کہا تھا آپ کی ضرورت کے مطابق ارینجمنٹس وغیرہ کر دوں۔ کس قسم کے ارینجمنٹس؟ وہ حقیقتاً باکھلا گئی۔ پہننے اوڑھنے سے لے کر سارا اسٹف، اور ہاں، روم کی ڈیکوریشن اور انٹیریئر بھی۔ ویسے تو یہ بھائی کا کمرہ ہے، جو کہ اب آپ کا بھی ہے، آپ اپنی پسند کے مطابق اسے سیٹ کر لیجئے، کیونکہ بھائی تو کم سے کم یہاں آتے ہیں، وہ زیادہ تر کاٹیج میں رہتے ہیں، اب آپ ہی کو یہاں رہنا ہے، سو ٹیل می آپ کا ٹیسٹ کیا ہے؟ وہ خاصی باتونی تھی، ایک ہی سانس میں بات ختم کر کے اس کی جانب مڑی۔ زلف کنفیوز سی ہو کر سوچنے لگی، ایک بہت ضروری بات تو میں پوچھنا بھول گئی، آپ کا نام کیا ہے؟ زلف، وہ پھیکا سا مسکراتے ہوئے بولی۔ واو، واٹ اے یونیک نیم۔ اینی ویز، میں نے اسٹائلسٹ اور ڈیزائنر سے اپائنٹمنٹ بک کر لی ہے، اور ایجنسی بھی فون کر دوں گی، وہ لوگ کچھ دیر میں آ جائیں گے۔ آپ اپنی پسند سے اپنا کمرہ سیٹ کروا لیجئے گا اور شام کو ریڈی رہیے گا۔ اسٹائلسٹ کی اپائنٹمنٹ بہت مشکلوں سے ملی ہے، سو ڈونٹ بی لیٹ، میں چلتی ہوں، مجھے یونیورسٹی جانا ہے۔ وہ فلائنگ کس اس کی جانب اچھال کر ہاتھ ہلاتی کمرے سے چلی گئی۔ زلف نے رکی ہوئی سانس بحال کی۔ وہ اس کے لیے ضرورت سے زیادہ کچھ کر رہا تھا، حالانکہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا بندھن نہیں تھا، نہ ہی کوئی تعلق قائم ہوا تھا۔ اس کے باوجود کیوں؟ اس کے دماغ میں بہت سے سوال تھے جن کا جواب صرف تہران ہی دے سکتا تھا، جو رات سے ہی غائب تھا۔ ایلف کے بقول وہ یہاں کم ہی آتا تھا، تو اسے کیوں اپنے ساتھ نہیں لے کر گیا؟ اس نے شاور لینے کے بعد وہیں ہائی ویسٹڈ شرٹ اور جینس زیب تن کر لی جو ایلف اس کے لیے چھوڑ کر گئی تھی۔ ایلف بہت اسٹائلش تھی، جوتوں، کپڑوں، پرفیومز پر وہ جانے کتنے روپے خرچ کرتی ہوگی، وہ سوچ کر ہی حیران تھی۔ اور ایک تہران تھا جو سادگی کا متمنی تھا، دونوں بہن بھائی میں زمین آسمان کا امتزاج تھا۔ فریش ہو کر کمرے سے نکلی تو سوبر اور باوقار شخصیت کے مالک دلاور پاشا سے اس کا سامنا ہوا۔ اسے تہران کی کہی بات بر وقت یاد آئی تھی، وہ بھی اسے دیکھ چکے تھے۔ گڈ مارننگ، وہ مبہم سا مسکرا کر راستہ چھوڑتے ہوئے ایک طرف ہو گئی۔ سرتاپا ایک اچٹتی نظر سے اسے دیکھا اور ڈائننگ ٹیبل پر چلے گئے۔ وہ تذبذب کا شکار تھی، رکیں یا واپس چلی جائیں؟ مسز دلاور کی بنسبت دلاور پاشا کا رویہ روکھا سا تھا، کہیں کوئی بات ہی بن جائے۔ وہ پلٹ کر جانے لگی۔ زلف، بیٹا ناشتہ تو کر لو، تہران تو رات سے واپس ہی نہیں آیا، مجھے لگتا ہے وہ کاٹیج چلا گیا ہوگا، یہ اس کی پرانی عادت ہے۔ وہ ذرا لاغرض سا ہے، تم اداس مت ہو، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ وہ اس کی جھجک اور گریز کو مٹانے کی خاطر شائستگی سے گویا ہوئیں۔ زلف چاروں نہ چار بیٹھ گئی۔ اسے تہران پر غصہ آ رہا تھا، اس کا دھوپ چھاؤں سا رویہ سمجھ سے بالا تر تھا۔ کبھی تو اتنی پرواہ دکھاتا تھا کہ وہ حیران ہو جاتی، اور کبھی اجنبیت کا لبادہ اوڑھ کر خود سے پرایا کر دیتا۔ شام کو ایلف اس کے انکار کے باوجود اسے اسٹائلسٹ کے پاس لے گئی تھی۔ ہیئر ریبانڈنگ، فیشل، مینیکیور، پیڈیکیور، ہیئر کٹ کیا تھا، کیا نہیں تھا جو اس لڑکی نے اس پر اپلائی نہ کروایا ہو۔ نت نے ڈیزائن کلیکشن کے لباس اس کی وارڈروب میں بھر دیے تھے۔ کمرہ اس نے اپنی پسند کے مطابق سادگی سے ہی سیٹ کروایا تھا کہ اس کا اصل حلیہ تبدیل نہ ہو۔ یوں ہی 2 دن گزر گئے مگر تہران نہیں آیا۔ گو کہ وہ اندر ہی اندر بہت پریشان ہو رہی تھی، مگر مسز دلاور پاشا اور ایلف کی اپنائیت بھرے ساتھ نے اس احساس کو کم کر دیا تھا۔ آج کافی دنوں بعد دلاور پاشا نے اسے خود سے مخاطب کیا تھا، ورنہ انہوں نے واقعی اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ تم گھر کیوں نہیں آ رہے؟ انداز سے ابھی بھی ناراضگی چھلک رہی تھی۔ وہ میرا نہیں، آپ کا گھر ہے ڈیڈ، اس نے ہمیشہ کی طرح نارمل انداز میں ان کا دل جلانے والی بات کہی تھی۔ وہ بھی بھڑک کر کہنے لگے، تو پھر میرے گھر میں تمہاری بیوی کیا کر رہی ہے؟ لے کر جاؤ اسے وہاں سے اور اپنے عالیشان گھر میں رکھو۔ وہ تمسخر بھرے لہجے میں بولے۔ ضرور، میں تو ماما سے ملوانے لے گیا تھا، آپ نے مجھ پر کام کا بوجھ ہی اتنا ڈال دیا کہ میں گھر جا ہی نہیں سکا۔ میں اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جاؤں گا، دلاور پاشا فکر مت کریں۔ اس نے ان کے سارے اعتراض ختم کر دیے۔ دلاور پاشا نے کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، مگر انا نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے باقیات سمیٹتا ہوا آفس سے نکل گیا۔ تم زلف کو کاٹیج چھوڑ دو گی؟ اس نے پیغام لکھ کر ایلف کو بھیجا۔ ضرور، کیوں نہیں، مگر سب ٹھیک ہے نا؟ جوابی ٹیکسٹ آیا تھا۔ بس بابا کو لائن پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نے جوابی ٹیکسٹ کیا۔ آپ لوگوں کے درمیان یہ سرد جنگ کب ختم ہوگی بھائی؟ اداسی میں لپٹا ہوا جملہ دیکھ کر اس نے بھاری تنفس کھینچا، لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کر دی۔ شام کے وقت ایلف اسے تہران کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ اس نے سرسری سی نگاہ سے دیکھا، وہ کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی،
کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ایلف جا چکی تھی۔ زلفانوس چپ تھی جس پر تہران حیرت کے سمندر میں غوطۂ زن تھا۔ پھر وہ اٹھ کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ کھڑکی سے فلک پوش پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے بابا کے بارے میں سوچنے لگی، ان پر اس کی گمشدگی نے کیا اثر ڈالا ہوگا۔ حیرت کا مقام تھا، تہران نے اتنا سب کچھ کیسے سنبھالا، کیوں اس کے لیے جوخم اٹھا رہا تھا وہ جبکہ وہ انکار کر چکا تھا۔ تم اتنی خاموش کیوں ہو، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ تمہیں اس سے کیا، تم پر تو جیسے بوجھ تھی، میں جو اتار کر پھینک کر وہاں سے چلے آئے اور پوچھا بھی نہیں۔ وہ مڑے بغیر اداس ہو کر اس سے بولی، تم جو سوچتی ہو اس کا 1% بھی کبھی سچ ہوا ہے؟ اس کا انداز مغرور لگا تھا اسے۔ وہ کھڑکی سے اتر کر قریب آئی، اور تم جو سوچتے ہو وہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے؟ تم ایسے کیوں ہو؟ کیسے؟ انا پرست۔ وہ دلچسپی سے سینے پر ہاتھ لپیٹے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے لیے انا پرست کا خطاب اس نے پہلی بار سنا تھا، مگر اچھا لگا تھا۔ اب ایسے کیا گھور رہے ہو؟ اس کی ناراضگی حد سے سوا تھی۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ گویا اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ تم میرے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میں اپنے وعدے اور ارادے کبھی نہیں بھولتا، پہلے بھی کہہ چکا ہوں تم سے۔ پھر تم نے اس دن انکار کیوں کیا؟ تم نے خود انکار سمجھ لیا تھا، حالانکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا تم سے۔ اس کی ناراضگی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولا۔ اس کے تاثراتوں کی پختگی دیکھ کر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کتنا زحم تھا اسے اپنی ذات کا۔ مغرور انا چھلکاتی نیل کو آنکھیں بھی ابھی منتظر تھیں کوئی بات کہے اور وہ اس کا شکوہ پاش پاش کر دے۔ بے پناہ ناراضگی سے سلگتی آنکھیں موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تم نے بابا سے ایسا کیا کہا کہ وہ مان گئے؟ ایک شرط انہوں نے میری مانی اور ایک میں نے۔ کیا مطلب، کیسی شرط؟ وہ سراسیمگی سے پلٹ کر پوچھنے لگی۔ یہ سب چھوڑو، تم نے بال کیوں کٹوائے؟ انتہائی غیر متوقع بات تھی، وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ تہران ایک دو پل اسے دیکھتا رہا، پھر جواب نہ پا کر منظر سے ہٹ گیا۔ زلف الجھ کر رہ گئی۔ وہ واقعی اس قسم کی باتوں کا نوٹس لیتا تھا، یا پھر سامنے والے کو الجھانے کے لیے؟ یہ بھی اس کا ایک انداز تھا۔